9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے اور فقہاء نے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، 9 ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں تو اس مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ مذکورہ اقوال سے معلوم ہوا کہ تسمیہ کے اعتبار سے یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفہ کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام ہے، لہٰذا یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دیگر ممالک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، خواہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک مسلمان یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھنے کی پابند نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جس دن ان کے یہاں 9 ذی الحجہ ہو، دوسرے ممالک کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے یہاں 9 ذی الحجہ ہو۔ البتہ پاکستان اور وہ مشرقی ممالک جو سعودی عرب سے ایک تاریخ پیچھے ہوتے ہیں وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ 8 اور 9 ذی الحجہ دو دن کا روزہ رکھ لیا کریں، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کے ہر روزے کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ان ممالک لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔